ناظرین، ایران کا سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی جو کہ 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا، ابھی اس کی عمر صرف 6 سال کی تھی کہ اس کو ولی عہد قرار دے دیا گیا۔ وہ 38 سال تک ایران کا حکمران تھا۔ وہ مزاجن سوشلسٹ اور مغرب پرست حکمران تھا۔ اس نے ایران میں عصر کی نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو 3000 سال پرانی سلطنت قرار دیتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو اسرائیل کے قیام میں مدد دی تھی۔ وہ اسرائیل کے لیے روزگار کے مواقع بھی تلاش کرتا تھا۔ 1948 میں اس نے ایران سے اسرائیلیوں کو اسرائیل میں جا کر بسنے کی قانونی اجازت دے دی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی موساد کو تہران میں آفس کھولنے کی بھی اجازت دی تاکہ یہودیوں کی آبادی کو پرامن طریقے سے اسرائیل ٹرانسفر کیا جا سکے۔ اسی طرح ایران کے وزیر اعظم محمد اسد نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے $50,000 کی رقم وصول کی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے ایران میں حکومت کا مذہبی حلقوں اور عربوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو سرطان کی جان لیوا بیماری لگ گئی۔ اس بیماری کے دوران ہی اس کو ایران چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ امریکہ نے ایران کو ایک مختصر عرصے سے زیادہ دیر تک پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ مصر اور مراکش نے پہلے ہی پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میکسیکو نے اگرچہ پناہ دے دی لیکن اس میں پروٹوکول نہیں تھا بلکہ عام سیاسی پناہ تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ بہماز میں بھی مقیم رہا۔ شہنشاہ کے پاس دولت تو بے بہا تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ اس نے لوٹی ہوئی دولت واپس کر کے ایران میں آنے کی درخواست کی لیکن انقلابی حکومت نے انکار کر دیا۔ اس دوران شہنشاہ نے مصر کے صدر انور سادات کو خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہوں، خدا کے واسطے مجھے مصر میں آنے دو اور میری پہلی بیوی نریمان کے پہلو میں دفن ہونے دو۔ اس خط کو پڑھ کر صدر انور سادات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یہ درخواست قبول کر لی۔ مصری عوام اس کے خلاف تھے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیے لیکن مصری صدر نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی رضا شاہ پہلوی کے بڑے بیٹے سے کر دی۔ پھر سمدی ہونے کے ناطے اس کو شہنشاہ ایران کے مصر میں آنے کا جواز مل گیا۔ قاہرہ آتے ہی شہنشاہ ایران کے کینسر میں مزید شدت آ گئی۔ چند دن بعد اس نے صدر انور سادات سے ملاقات کی درخواست کر دی۔ جب صدر انور سادات اس سے ملنے آئے تو اس نے کہا، جناب صدر، آپ کے خیال میں میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر صدر انور سادات نے جواب دیا کہ تم شہنشاہ رہے ہو سکتا ہے تم دوبارہ بادشاہت کے خواہش مند ہو گئے ہو۔ اس پر رضا شاہ پہلوی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت ساری دولت کی ضرورت ہو تاکہ تم اپنا آخری وقت آرام سے گزار سکو، لیکن رضا شاہ پہلوی نے اس پر بھی انکار میں سر ہلایا۔ تیسری مرتبہ صدر انور سادات نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم صحت اور آرام کے خواہش مند ہو گئے ہو، لیکن اس مرتبہ بھی رضا شاہ پہلوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مہلت دینی ہے تو اتنی مہلت ضرور دے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ ٹھیک 3 دن بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی موت کے بعد جب انور سادات سے اس کی موت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی اگرچہ سرزمین فرزند مصر نہیں تھا لیکن وہ مصریوں کا داماد اور میرا سمدھی ضرور تھا، اس لیے اسے سرزمین مصر میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ ملکوں کو حکمرانوں کا اچھا کریکٹر عزت دیتا ہے۔ جو حکمران بدکماش اور بد کردار ہوں وہ کبھی اپنے عوام کے دلوں میں جگہ نہیں پاتے بلکہ دوسروں کے لیے مقام عبرت بن جاتے ہیں۔